سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک ایسا درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا ہے سائز کے اندر، فرمایا مکھن سے نرم ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اللہ اکبر، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، یعنی نرم بھی ہے، میٹھا بھی ہے، خوشبودار بھی ہے۔ اس کے درخت کی جو کیفیت ہے وہ کیسا ہے، اس کی شاخیں کیسی ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے، اور پتے زبرجد کے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا مبارک انداز کتنا پیارا تھا، اس پر انشاءاللہ الرحمن کچھ واقعات اور کچھ روایات آج کے ہم پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس کے اندر درس ہے، سبق ہے، گھر والوں کے لیے بھی، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی اور زوجہ کے لیے بھی، کہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا مبارک انداز کیسا ہے، وہ گھر کی خواتین کے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز اپنی گھر والیوں کے ساتھ کیسا ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا ہے، یہ شوہر کے لیے رہبر اور رہنما اصول ثابت ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، اور تقریباً کم و بیش 25 سال تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی کے ساتھ زندگی گزاری۔ تنہا آپ کی ایک ہی زوجہ تھیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی جب آپ کا نکاح ہوا تھا، اور 25 سال تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل رہی ہے، اور اسی دوران اللہ کریم نے آپ کو 4 بیٹیاں بھی عطا فرمائیں اور بیٹے بھی عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اور نبی پاک علیہ السلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد پیار فرماتے تھے، باوجود عمر کے تفاوت کے، ڈیفرنس کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کی بات کو اہمیت دینا اور ان کا نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو اہمیت دینا ہر لحاظ سے، وہ کس قدر پیارا انداز تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی جب نکاح میں آئیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ غلام نبی پاک علیہ السلام کو عطا کر دیے کہ جی یہ آپ کو میں نے دیے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب انسان بیکا کرتے تھے، لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت پر، رفعت پر،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس غلامی سے نجات عطا فرمائی ہے. فلاں گناہ ہو گیا تو اب وہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا غلام آزاد کرو. فلاں گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا غلام آزاد کرو. تو اسلام نے لوگوں کو وہ جو ایک پہلے سے طریقہ کار چلا آ رہا تھا لوگوں کو اس سے نجات عطا کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کو دے دیے. یہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ تحفہ پیش کر رہی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، کس کا؟ غلام کا. اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے آزاد کر دیا. اور آزاد کر کے نبی پاک علیہ السلام نے وہ محبت، وہ شفقت، وہ عنایت، وہ فضل اور کرم فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر کا حصہ بنا لیا. پہلے وہ غلام تھے اور اب لوگ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگے. حضور علیہ السلام کے گھر میں ان کی اس قدر اہمیت تھی. یہ انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کا اپنے مبارک گھر کے اندر. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب عزیز و اقارب والدین، والد صاحب اور دیگر اور رشتہ دار جب انہیں لینے کے لیے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی اگر زید جاتے ہیں تو آپ لے جائیں. ماں باپ کو چھوڑ دینا اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس رک جانا، کتنی محبت انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے پائی تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. تو یہ غلام تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے دیے اور حضور نے آزاد فرمایا. تو یہاں زوجہ کا اپنے شوہر کو تحفہ پیش کرنا، اس کی ایک ترغیب اور ایک بات ہے جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ میں جو ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کس قدر اہمیت تھی، ان کی رائے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر پاس رکھا کرتے تھے. جی ہاں، یہ بھی ایک زندگی کا روشن پہلو ہے کہ اپنے معاملات کے اندر اپنے گھر والوں کو شریک کرنا، ان سے مشورہ لینا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں خبردار بیوی سے کسی قسم کا مشورہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ کوئی مشورہ دے تو اس کا خلاف کرنا چاہیے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے، اور جو یہ مشورہ دیتی تھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا پاس بھی رکھا کرتے تھے، اس کا لحاظ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری زوجہ نے یہ رائے دی ہے. چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بڑی صاحب الرائے شخصیت تھی، یعنی اللہ کریم نے آپ کو بڑا فہم، بڑی اللہ کریم نے آپ کو عقل عطا فرمائی تھی، اور آپ پہلے سے ہی یعنی آپ ایک اپنے طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے طاہرہ تو مشہور تھی ہی، لیکن کاروبار کے اعتبار سے بھی اللہ کریم نے آپ کو بڑی فہم و فراست عطا فرمائی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی رائے کا پاس اور لحاظ فرماتے تھے، مخالفت نہیں فرماتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے کہا مان لیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی لخت جگر کا جو رشتہ تھا، وہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ فلاں سے کر دیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی رائے کا لحاظ رکھا، پاس رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح وہیں کر دیا جہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا. مدنی چینل کے ناظرین، اگر گھر کے اندر ایسا انداز ہو، گھر والوں کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کرنا، ان سے مشورہ کرنا، رائے مانگنا، پھر اس انداز میں کھلے دل کے ساتھ اپنی رائے ان کے سامنے رکھنا، ان کی رائے قبول کرنا، اگر درستی اسی کے اندر ہے تو دل بڑا کر کے قبول کر لینا چاہیے. اور جو تھرڈ پرسن ہوتے ہیں انہیں بھی اس معاملے کے اندر خام خواہ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. بیوی کی ہر بات مان لیتا ہے، اپنی بیوی کے پیچھے چلتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو گھروں کا سکون برباد کرنے کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج سے، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں، دیگر اور ازواج مطہرات بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام ان سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. جی ہاں،
مشکل پریشانی کوئی ظاہری اعتبار سے حاضری دیتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کیا کرتے تھے کیا کروں. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب احرام کھولنے کا معاملہ تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کسی سے نہ کہیں, صحابہ کرام علیہ رضوان سے یوں نہ فرمائیں احرام کھول دیا جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے, آپ اپنی قربانی کا جانور جو ہے اس کو ذبح کیجئے اور احرام کھول دیجئے. جی دیگر جو یعنی اس وقت کا جو معاملہ تھا وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے جیسے ہی آپ کریں گے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کی تو بات پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب آپ ایک کام کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس پر عمل نہ کریں. اور پھر دنیا نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے زبان اقدس سے نہیں فرمایا, صرف نبی پاک علیہ السلام نے وہ جو اس وقت کا تقاضا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کیا. جب نبی پاک علیہ السلام نے احرام کھول دیا اس کے جو شرعی جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان نے خود بخود احرام کھول دیا, حضور علیہ السلام کی پیروی کی. نبی پاک علیہ السلام کا جو عمل مبارک تھا اس کے مطابق انہوں نے بھی عمل کیا. اور یہ برکت کس کی تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی. خواتین کو گھر میں اپنی زوجہ کو عزت دینا, اس کی سے بات کرنا, مشورہ کرنا, اس کو اپنے معاملات میں شریک رکھنا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہترین حصہ اور جز ہے. ہمارے گھر ان معاملات سے خالی ہیں. شوہر کو اگر کوئی ترقی ملتی ہے, کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, زوجہ سے چھپاتا ہے, گھر والوں سے, پھر ادھر ادھر سے جب معلومات ہوتی ہے پتہ چلتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گھر میں لڑائی ہوتی ہے, پھر فساد ہوتا ہے کہ جب ایک چیز ایک ترقی ہوئی تھی, ایک اللہ کریم کا فضل ملا تھا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا, ہمیں ادھر ادھر سے پتہ چلا, خود ہمیں اجنبی سمجھا, ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اگر خود سے بتاتے تو خوشی ہوتی. اب بات یہ ہے کہ وہ جو خوشی والا معاملہ تھا اس کے اندر شریک کیسے ہوا جائے کہ آپ نے اپنی خوشی اپنے تک رکھی, اپنے گھر والوں کو بھی, اپنی زوجہ کو بھی اس میں شریک نہ کیا. اور یہاں جو زوجہ ہے, جو گھر والی ہے, اس کے سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ انہیں خوشی کے وقت میں اپنے شوہر ہیں, اپنے شوہر کی خوشی کے اندر شریک یوں ہونا چاہیے, خوشی کو خوشی ہی رہنے دینا چاہیے. ایک خوشی جب دو آدمی مل کر اس کو شیئر کرتے ہیں تو وہ ایک کی خوشی نہیں, دو بندوں کی خوشی ہو جانی چاہیے, بڑھ جانی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز یہی رہا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لے کر آئیں, ادھر ادھر کے لوگوں کی پیروی کرنے کے بجائے, ان سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے سیرت طیبہ کو دیکھیں, نبی پاک علیہ السلام کو مبارک انداز دیکھیں. ہمارے لیے تو بہترین نمونہ یہی ہے. ہمارے لیے تو جن کو ہم نے رول ماڈل بنانا ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. آپ دیکھیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, پہلی وحی نازل ہوتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, کیفیت مبارک کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمیلونی زمیلونی, فرماتے ہیں مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اڑاتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کو. اور وہ جو ایک کیفیت تھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے نزول کے وقت, حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے چھینٹے, ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتی ہیں تاکہ جو کیفیت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں افاقہ ہو. گھر والے, اس پہلا جو معاملہ تھا نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تنہا نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر اس کیفیت میں جو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بیان کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں, آپ غریبوں کے کام آنے والے ہیں, یتیموں کے ملجا ہیں, ماوا ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو مصیبت زدہ ہیں ان سے مصیبتیں دور کرنے والے ہیں. حضور علیہ السلام کے اوصاف جو تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بیان کیے کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ تو فلاں 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 کام کرنے والے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھارس دی تاکہ حضور علیہ السلام کی وہ جو گھبراہٹ ہے وہ دور ہو جائے. اور ایسا ہی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ جو کیفیت مبارک تھی, جسم پر جو ایک لرزہ طاری تھا,
وہ دور ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کس قدر ذہانت، جب معاملہ اپنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ پھر کسی اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے۔ حضرت ورقہ بن نوفل ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر گئیں۔ یہ ایک حدیث پاک جو وحی کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور گھر والوں کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، اس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو غار حرا میں جانا ہے، سرکار علیہ السلام کا عبادت کرنا، آپ دیکھیے کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا کہ آپ اتنے اتنے دنوں کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ تو خود، کتنی بار ایسا ہوتا تھا کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا لے کر حضور علیہ السلام کو پہنچانے جایا کرتی تھی۔ یہاں گھر کی خواتین کے لیے، ازواج کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کے شوہر کسی نیک کام کے اندر جو ہے وہ مشغول ہیں، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو اس نیک کام میں گھر والوں کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس نیکی کے کام کے اندر شریک ہونا چاہیے جس انداز میں ہو سکتے ہوں، جیسے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہو رہی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انہیں بتانا، جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہوں فرشتہ میرے پاس آیا، رب کا فضل ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام پر، تو حضور نے اپنے گھر والوں کو بتایا، اپنی زوجہ کو بتایا، اللہ اکبر، اور انہوں نے بھی پھر نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی۔ پھر ان کا نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنا، یہاں یہ بات بھی ہے، ہم لوگوں کے سیکھنے کے لیے ہے، بیوی کو شوہر کے عیب نہیں گننے چاہیے، تمہارے اندر تو کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، مجھے تو تم سے آج تک کوئی خیر نفع پہنچا ہی نہیں ہے، یہ انداز نہیں، بلکہ جو اس کے اندر واقعی اللہ کریم نے جو صفات رکھی ہیں ان کو بیان کرنا، ان کا اعتراف کرنا، یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق میں سے ہے۔ جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے وہ اوصاف جو آپ میں موجود تھے انہیں بیان کیا تسلی دینے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ تو اگر ہم بھی اپنے گھر میں یہ انداز ہو کہ جب کبھی کوئی گھبراہٹ کا معاملہ ہو، کوئی اور اس طرح کی بات ہو، تو زوجہ کو چاہیے اپنے شوہر کو تسلی دے، اس کی جو نیکیاں ہیں، اس کے جو اوصاف ہیں وہ اس کو بتائے کہ نہیں گھبراؤ مت، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ گھر میں جب انداز ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنے گا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جب زوجہ گھر والی زیرک ہو، عقل مند ہو، معاملہ فہم ہو، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ اگر کوئی چیز، کوئی معاملہ نیا درپیش ہوا ہے تو اسے گھر والوں کے سامنے ذکر کر دینے میں حرج نہیں ہے، کر دینا چاہیے۔ ایسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر نبی پاک علیہ السلام کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جانا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب معاملہ خود سے نہ سنبھل رہا ہو تو پھر کسی صاحب علم کی طرف رجوع کیا جائے، پھر اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھنا کہ بس میں ہی ہوں، یہ نہیں، دوسرے کی جانب رجوع کر لینا چاہیے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہاں کمال درجے کی شفقت فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہاں چلنا ہے تو نبی پاک علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، آپ دیکھیے گھر والوں کو مان دے رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام ان کی بات کو بڑا کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایسے ہی یہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مبارک انداز ہے، اس کے اندر اسلامی بہنوں کے سیکھنے کے لیے ہے کہ شوہر کو اگر پریشان دیکھیں تو ان کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آپ پریشانی کو دور نہیں کر سکتی تو کم از کم اس کو بڑھانے میں کردار مت ادا کیجیے، بلکہ جب شوہر پریشان ہے تو اسے تسلی دیجیے، ڈھارس بندھائیے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا فرمانے والا ہے، جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مبارک انداز ہے جو اپنی پہلی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو
اور معاملات ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کیا کرتی تھی۔ جو خواتین آپ کے پاس آتی تھی نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی جو ان کی سہیلیاں تھیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا پرانا، ظاہر سی بات ہے جب 40 سال ان کی عمر تھی، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے ہوئے ان کا جب وصال مبارک ہو تو 65 سال عمر مبارک تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو جن کی سہیلیاں ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے اسی عمر کی ہوں گی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بھی قدر فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کی وہ جو وفاداری کا انداز تھا، نبی پاک علیہ السلام اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے بڑا رشک ہوتا تھا، بڑا رشک آیا کرتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ آج ہم بھی غور کریں، سوچیں، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں، محارم کی بات ہو رہی، ظاہر سی بات ہے جو گھر سے باہر ہیں ان کے ساتھ تو اس طرح کی بات چیت نہیں ہوتی، لیکن اگر بہن بھائیوں میں، گھر والوں کے اندر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی، اپنی زوجہ کی کوئی اچھی صفت، کوئی اچھی بات بیان کر دے کہ یہ میرا خیال رکھنے والی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، تو ہمارے ہاں اس کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، یا دو چار باتیں کو اس طرح کی ہوئی تو اس کے بعد بس پھر کسی بندے نے ایک صفت کوئی بیان کی ہے تو اب اسے سارے گھر والوں کی باتیں سننا پڑیں گی؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز کیا ہے؟ آپ کہا کرتے تھے، اور پھر ازواج مطہرات سے فرماتے تھے جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں میری تصدیق کی، وہ ایسی تھی، ان کے اوصاف بیان کرتے، وہ روزہ دار تھی، وہ تہجد گزار تھی، وہ فلاں نیکیاں کرنے والی تھی، اور فرماتے اللہ کریم نے ان سے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ ان کے اوصاف بیان کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی زوجہ کے معاملے میں بخل سے کام نہ لے، جہاں کہیں اس کی کسی اچھی بات کو ذکر کرنا ہے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، اس کا بھائی ہے، اس کی بہن ہے زوجہ کی، یا اپنے گھر والوں میں اپنی بہن وغیرہ ہے، اپنی والدہ ہے، ان کے سامنے اگر کوئی اچھی بات ذکر کرنے کی ہے تو اسے کرنا چاہیے، اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، دل کو بڑا کرنا چاہیے، اور جن کے سامنے یہ کی جا رہی ہیں انہیں بھی اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن اس طرح گھر میں سکون ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرماتے تھے، جب کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بکری وغیرہ ذبح فرماتے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد کی بات ہے۔ فرماتے تھے کہ یہ فلاں جو ہے نا، وہ جو خاتون ہیں انہیں یہ دے کر آؤ۔ کیوں؟ فرمایا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتی تھی، وہ ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ تو یہ پرانے ملنے والے لوگ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جاننے والے ہیں، جو خواتین ہوتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ اس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ وہ افراد جو زوجہ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے قدر فرماتے تھے ان کی، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو خواتین محبت کیا کرتی تھیں، جن کی ان کے ساتھ دوستی تھی، جن کی ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قدر فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی قدر فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے ساتھ نکاح فرمایا نا نبی پاک علیہ السلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح مبارک، ہر نکاح میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی پاک علیہ السلام نے نکاح فرمایا تو ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ قیدی بنا کر لائے گئے جنگ کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اللہ اکبر، اب کیا تھا؟ قبیلے والوں کے ساتھ رشتہ داری ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نکاح کی برکت سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان سارے لوگوں کو آزاد کر دیا جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، کہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اب زوجہ ہیں، تو یہ لوگ ان کے قبیلے والے ہیں،
اور پھر یہ بات مشہور ہوئی کہ کسی عورت کے نکاح نے اس کے قبیلے والوں کو اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح نے ان کے قبیلے والوں کو فائدہ دیا. آزادی کی نعمت عطا کر دی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. تو آپ علیہ السلام کے نکاح مبارک میں کس قدر برکتیں ہیں. سرکار علیہ السلام کے ہر زوجہ کے ساتھ نکاح فرمانے میں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نکاح میں کتنی برکتیں ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں قدر فرماتے تھے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اسی انداز میں اپنی ازواج کے ساتھ بھی ان کی قدر فرمایا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ جو پہلو ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. اپنے گھر کے اندر اگر سکون چاہتے ہیں تو ہمارے لیے روشن کتاب جو ہے، ہمارے لیے جو رہنما کتاب ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے. اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ فلاح پائیں گے، کامرانی پائیں گے، کامیابی پائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی دیگر ازواج کے ساتھ جو حسن سلوک کا، ان کے ساتھ جو زندگی گزارنے کا مبارک انداز ہے، وہ بھی ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے. انشاءاللہ الرحمن آئندہ ہم اس کو بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک گھریلو زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے